ایک کافر ہوتا ہے کہ جس کو اللہ اس شرائط کے ساتھ کافر کہتے ہیں کہ جس پر عذاب ثابت ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے، جسے ہم کہتے ہیں اتمام حجت ہو گیا۔ اتمام حجت مین وہ اسٹیج اس کی آ گئی کہ اس نے حق کا اس انداز میں انکار کر دیا کہ اب علم الہی میں ثابت ہو جائے کہ اب یہ بعد میں ایمان نہیں لائے گا، اس پر عذاب ثابت ہو جاتا ہے۔ ایک کافر کا اطلاق ہوتا ہے ظاہری کیفیت پر، عذاب کی شرائط پوری ہونے پر نہیں، ظاہری کیفیت پر۔ جیسے یہ ملت ہے، بت پرست آپ کے سامنے آ جائے میں اس کو کافر بولوں گا، لیکن کس حیثیت میں بولوں گا؟ اتمام حجت کی شرائط پوری ہو چکی ہوئی ہیں، مجھے کیا پتا، وہ تو اللہ جانے، لیکن میں ظاہری کیفیت میں کافر بولوں گا کیونکہ وہ ملت اسلام پر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے سامنے کوئی دوسری قوم کا بندہ ہے، میں بولوں گا ملت اسلام پر نہیں ہے، کافر ہے، کافر ہے، کافر، یہ اطلاق میں کروں گا، لیکن یہ اطلاق اس جہت کا اطلاق نہیں ہے۔ ان دونوں اطلاقات کو قرآن نے رکھ کے سمجھایا ہے۔ میں اس کی ایک مثال، میں 15 سے زیادہ مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں، ایک مثال ان میں سے 2 مثالیں دے دیتا ہوں تاکہ اس کو کانسیپٹ کلیئر ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام والا واقعہ قرآن پاک میں آپ نکالیے گا، اللہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ ایک ہدہد پرندہ چلا گیا، وہ دیکھ کے آیا کہیں دور دراز ایک بادشاہت ہے، عورت بادشاہت کر رہی ہے، آگے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیغام دیا کہ بھائی وہاں ایسا ہو تو سورج کی عبادت کر رہے ہیں، بت پرست قوم ہے۔ الفاظ پہ غور کرنا قرآن کی، بت پرست قوم ہے، سر یہ آیت نکال دو، انہا من الکافرین والی، یہ سورہ حضرت سلیمان علیہ السلام والی ہے نا۔ اچھا، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پرندے نے آ کے بات کی، سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا، ان کو پیغام پہنچا دیا، واتونی مسلمین، فرما بردار ہو کے ہمارے پاس آ جاؤ۔ اس نے پہلے ہی خط کو قبول کر کے سلیمان علیہ السلام کو آزمایا، پیسوں کی لالچ دی، پیسوں نہیں آئے، آ کے اسلام قبول کر لیا۔ اب غور کیجئے گا، پہلے ہی اسلام کی دعوت ملی نبی کی طرف سے، حق آیا، انہوں نے تو قبول کیا، تو ملکہ سبا نے پہلی اسٹیج پہ کبھی حق کو جھٹلایا؟ جب حق آیا تو نہیں جھٹلایا، فوراً ایمان لے کر آ گئی۔ اچھا، اس سے پہلے کیا تو سلیمان علیہ السلام کو اس کو خط ملے، وہ بت پرست قوم تھی، کیا ان پر اتمام حجت ہو چکا تھا؟ رسول کی دعوت پہنچ چکی تھی؟ نہیں، رسول کی دعوت تو بھی پہنچی، اور جیسی پہنچی وہ تو مسلمان ہو گئی۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کیا؟ یہ مسلمان ہو گئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت گئی، یہ مسلمان ہوئی، یہ پہلے بت پرست تھی، انہا کانت من قوم کافرین، یہ پہلے کافروں میں سے تھی۔ پہلے کافر کیسے ہو سکتی ہے آپ بتا دیں مجھے؟ اگر کافر بمانا اتمام حجت پورا ہو جانا اس کو کافر کہہ سکتے ہیں، تو پہلے کون سا اتمام حجت اس قوم پر آیا تھا؟ اللہ نے کہا کہ پہلے کافر تھی، پہلے کہاں سے کافر تھی بھائی؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کافر کے 2 اطلاق ہوتے ہیں، ایک ہے جس پر شرائط اتمام حجت کی پوری ہو جائے عذاب الہی کی، ایک ہوتا ہے ظاہری حیت میں کافر کا اطلاق، یہاں وہ اطلاق اللہ نے کیا ہے، یعنی پہلے یہ ملت اسلام پر نہیں تھی، کافرین میں سے ہی تھی ظاہری طور پر، لیکن جب اس کو نبی کی دعوت ملی اس نے اسلام قبول کر لیا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ کافر 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جس پر اتمام حجت ہو جائے نبی کی موجودگی میں اور وہ انکار کر دے، اور دوسرا وہ جو ظاہری لحاظ سے کافر ہو۔ اتمام حجت والی جہت کا اطلاق تو نبی کے بعد اب قیامت تک کے لیے بند ہو گیا ہے، لیکن دوسرا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہے، اور اس کے لیے وہ قرآن مجید سے یہ دلیل دیتے ہیں کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی دعوت جیسے ہی ملکہ سبا کے پاس پہنچی تو اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا، لیکن قرآن نے اس پر تبصرہ یہ کیا کہ انہا کانت من قوم کافرین، یہ تو پہلے کافروں میں سے تھی، تو جب اتمام حجت ہوا ہی نہیں اور ان کے پاس دعوت پہنچی ہی نہیں تو وہ پہلے کافروں میں سے کیسے ہو گئیں؟ جبکہ جیسے ہی دعوت دین ان کے پاس پہنچی تو وہ فوراً ایمان لے آئیں، تو چونکہ وہ ظاہری لحاظ سے کافر تھیں اور کفر پر قائم تھیں تو انہیں ظاہراً کفر پر یہ اتمام حجت کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں سزا کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ کفر کا کسی نے اقرار کیا ہے تو 2 صورتیں ہوں گی، یا وہ اپنے کفر کا مقر ہے، یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ میں فلاں بات کو نہیں مانتا، جیسے کہ اس وقت دنیا میں بہت سی قومیں ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ فلاں فلاں عقیدے کو، فلاں فلاں بات کو ہم نہیں مانتے، ظاہر ہے کہ وہ اس کے منکر ہیں اور اس معنی میں وہ کافر ہیں، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ یہ تو لفظ کا لغوی اطلاق ہے، میں اگر مثال کے طور پر الہاد کو نہیں مانتا تو میں منکر الہاد ہوں، اسی کو عربی زبان میں کفر سے تعبیر کر دیں گے۔ تو یہ کفر جو بیان کیا جاتا ہے یہ لغوی کفر ہے، اس کے لحاظ سے آپ کسی بھی انکار پر لفظ کا اطلاق کر سکتے ہیں، لیکن جب کسی کو کافر قرار دیا جائے گا اور وہ یہ کہہ رہا ہوگا کہ میں مسلمان ہوں، تو یہ حق آپ کو کیسے حاصل ہو گیا؟ یعنی میں کہتا ہوں کہ میں فلاں بات کو مانتا ہوں، میں تو اس کا مقر ہوں، میں نے کبھی اس کا انکار نہیں کیا، آپ کہتے ہیں تم کافر ہو۔ یہاں بحث اس میں ہوتی ہے، جو لوگ اپنے کفر کا خود اقرار کر رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں کوئی بحث نہیں ہوتی، وہ تو طے ہے بھائی فلاں لوگ یہ بات مانتے ہیں، فلاں لوگ نہیں مانتے،
تو ہم جو بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگوں کے کفر و اسلام کا تعلق ان کے اقرار و انکار سے ہے. جب وہ کسی چیز کا اقرار کرتے ہیں تو مجھ کو کوئی حق نہیں کہ میں یہ کہوں کہ تم اس کے منکر ہو. میں ان سے ان کو ان کے اقرار کے لحاظ سے مسلمان مان کر ان سے گفتگو کروں گا جی کہ تم میرے مسلمان بھائی ہو، تم مسلمان اپنے آپ کو کہہ رہے ہو لیکن تم فلاں کفر کا ارتکاب کر رہے ہو. یہ میں اگر اس کو مسلمان نہیں مانوں گا تو بات کیسے کروں گا اس کے ساتھ؟ تم مسلمان ہو لیکن اس شرک کا ارتکاب کر رہے ہو. ورنہ تو وہ آدمی یہ کہے گا کہ بھائی تم مجھے کیوں کہہ رہے ہو کہ میں شرک کا ارتکاب کر رہا ہوں، میں مشرک ہوں. جی تو اقرار کی بنیاد پر آپ حکم لگاتے ہیں. اگر کوئی اقرار نہیں کر رہا، اسی کو میں نے اپنی کتابوں میں واضح کیا ہے، اور تکفیر پر جب گفتگو کی ہے اعتراضات سیریز میں تو وہاں بھی بدلائل واضح کیا ہے کہ کسی شخص کے اپنے اقرار کی نفی کرنے کے لیے آپ کو استدلال کرنا ہے، آپ حکم نہیں لگا سکتے. وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، مجھے کس نے اختیار دیا ہے کہ میں یہ کہوں تم مسلمان نہیں ہو؟ یہ کہہ سکتا ہوں میں کہ تم مسلمان ہو لیکن دیکھو یہ بات کفر کی ہے، تم مسلمان ہو لیکن دیکھو یہ بات شرک کی ہے. تو اس وجہ سے میں اس کے عقیدے پر گفتگو کر سکتا ہوں، اس کی مانی ہوئی کسی بات کی غلطی واضح کر سکتا ہوں، اس کے اپنے اقرار کی نفی کس اصول پر کروں. بالکل. اس فرق کو میری مؤدبانہ درخواست ہے کہ سمجھنے کی کوشش کریں.